وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا وعنہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لعلی وفاطمة والحسن والحسین رضی اللہ عنہم انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم رواہ الترمذی۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں فرمایا انا حرب لمن حاربهم، میں اس شخص کا مخالف ہوں جو ان کا مخالف ہے۔ انا حرب لمن حاربهم، یا میری اس شخص سے جنگ ہے جو ان سے جنگ کرے۔ حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں خاص طور سے آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حضرات کے ساتھ قلبی تعلق اور محبت کا پتہ چلتا ہے کہ ان کے دشمن کو اور ان کے مخالف کو، ان پر لعن طعن کرنے والے کو آپ نے فرمایا کہ میں بھی اس کا مخالف ہوں۔ وسلم لمن سالمهم، اور میں اس سے صلح کرنے والا ہوں جو ان سے صلح کر لے، جو ان سے اچھے ماحول میں اور اچھا تعلق رکھے، محبت کا، اپنائیت کا۔ میرا بھی ان سے اچھا تعلق رکھنے والے کے ساتھ اچھا تعلق ہے۔ انا حرب لمن حاربهم، میں اس کا مخالف ہوں جو ان حضرات کا، علی و فاطمہ اور حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہم کا مخالف ہے، اور میری اس سے صلح ہے جس کی ان سے صلح ہے، جس نے ان سے صلح اور تعلق اچھا کر قائم کر رکھا ہے۔ رواہ الترمذی۔ وعن جمیع بن عمیر قال دخلت مع امتی علی عائشة رضی اللہ عنہا فسألت ای الناس کان احب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت فاطمة فقیل من الرجال قالت زوجها، رواہ الترمذی۔ حضرت جمیع ابن عمیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی پھوپھی کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا۔ یہ ابھی بچے رہے ہوں گے، نابالغ رہے ہوں گے، تو یہ اپنی پھوپھی کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے۔ تو جمیع ابن عمیر فرماتے ہیں کہ جب میں پھوپھی کے ساتھ گیا تھا تو میں نے اس وقت حضرت عائشہ سے پوچھا تھا ای الناس کان احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں کون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھا، آپ کس سے سب سے زیادہ محبت فرماتے تھے؟ قالت فاطمہ، حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ فاطمہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ آپ کو چہیتی اور سب سے زیادہ آپ کی پیاری آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ تھی۔ فقیل من الرجال، پھر حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ مردوں میں سے کون؟ یہ تو عورتوں میں سے ہوئی، مردوں میں کون آپ کو سب سے زیادہ محبوب تھا؟ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا زوجہا، فاطمہ کے شوہر یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب تھے۔ اس سے پہلے کہا گیا تھا کہ کسی کی زیادہ فطری اور طبعاً محبت ہونا یہ الگ چیز ہے، اور کسی کی فضیلت اور اس کے مقام کا بلند ہونا یہ الگ چیز ہے۔ حضرت علی سے زیادہ محبت بلا شبہ کچھ خصوصیات کی وجہ سے آپ کو تھی اور ہو سکتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے یہ نہیں کہا جائے گا، یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ آپ مقام اور رتبہ میں یا فضیلت میں ابو بکر، عمر اور عثمان سے بھی بڑھے ہوئے تھے، جیسا کہ یہی سب ان سب حدیثوں سے شیعہ حضرات یہ سب پروپیگنڈا کرتے ہیں اور یہ سب بات کرتے ہیں، اور ابو بکر عمر کا درجہ نیچا گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عام اعلان تھا
کہ جس کسی کو میں ابو بکر اور عمر پر میرے اپنے کو فضیلت دیتے ہوئے سنوں گا میں اس کو کوڑا ماروں گا۔ کوڑے مارتے بھی تھے جس کو دیکھتے سنتے کہ وہ مجھ کو حضرت ابو بکر اور عمر پر فوقیت دے رہا ہے، تو رتبے اور فضیلت کے اعتبار سے ان کا مقام الگ تھا، لیکن کچھ خصوصیات کی بنا پر، تعلقات کی بنا پر محبت کسی غیر افضل سے زیادہ ہو سکتی ہے، یہ کسی دوسرے کے اس سے زیادہ افضل ہونے کے خلاف نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے مقام اور رتبہ کے اعتبار سے ابو بکر افضل ہوں، لیکن چھوٹے پن کی وجہ سے یا اور دیگر خصوصیات کی وجہ سے کسی سے محبت زیادہ ہو، علی سے محبت زیادہ ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جمعی ابن عمیر رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعی ہیں، یہ اپنی پھوپھی کے پاس گئے تھے اور ان سے مطلقاً سوال کیا تھا کہ اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ پیارا محبوب کون تھا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ حضرت فاطمہ۔ پھر پوچھا گیا کہ یہ تو عورتوں میں ہوئی، مردوں میں کون تھا؟ تو فرمایا کہ آپ کے شوہر یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کے نبی کو یہ لوگ زیادہ بہت محبوب تھے۔ وعن عبد المطلب ابن ربیعۃ ان العباس دخل على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغضبا وانا عنده۔ حضرت عبد المطلب ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں، عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غضبناک ہو کر غصے کی حالت میں داخل ہوئے، اور میں آپ کے پاس موجود تھا۔ جب حضرت عباس اللہ کے نبی کے پاس آئے، چہرے پر غصے کا اثر تھا۔ فرماتے ہیں عبد المطلب ابن ربیعہ صحابی کہ میں بھی اس وقت آپ کی خدمت میں موجود تھا۔ فقال ما اغضبک، غصہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس سے پوچھا آپ کو غصہ کس بات پر ہے؟ ما اغضبک، کیوں آپ کو غصہ آیا؟ کس چیز نے آپ کو غصے میں ڈالا ہے؟ قال یا رسول اللہ ما لنا ولقریش، کہا اے اللہ کے رسول ہم کو اور قریش کو کیا ہوا ہے؟ ہمارا اور قریش کا کیا معاملہ ہے؟ اذا تلاقوا بینہم تلاقوا بوجوہ، جب وہ آپس میں ملتے ہیں، قریش کے لوگ آپس میں ملتے ہیں، قریش سے مراد یہ اوپر چل کے سب قریش ہی سے تھے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس یہ قریش کی ایک شاخ بنو ہاشم سے تھے، تو یہ بنو ہاشم سے تھے، اور باقی اس کے علاوہ ہاشم کے جو اور بھائی تھے جو دوسری اولادیں تھیں، کوئی بنو امیہ کہلاتا تھا، کوئی بنو عباسیہ کہلاتا تھا وغیرہ۔ تو ہاشم اپنے جو ما لنا کہا ہے کہ ہم کو اور قریش کو کیا ہوا ہے، ہمارا ان سے کیا معاملہ ہے، تو یہ اپنا جو مراد لیا ہے یہ بنو ہاشم ہے، اور قریش سے مراد بنو ہاشم کے علاوہ قریش کی جتنی اور شاخیں ہیں۔ تو فرما رہے ہیں کہ ہم کو اور دیگر قریش کے لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ اذا تلاقوا بینہم تلاقوا بوجوہ مبشرۃ، کہ جب وہ آپس میں ملتے ہیں تو کھلتے ہوئے چہرے سے ملتے ہیں۔ قریش کے لوگ جب وہ آپسی قبیلے سے اور آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو بڑے ہنستے کھلتے ملتے ہیں، خوشی خوشی ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ وَإِذَا لَقَوْنَا بِغَيْرِ ذَلِكَ، اور جب وہ ہم سے ملتے ہیں تو ہم سے اس کے علاوہ کیفیت کے ساتھ ملتے ہیں، یعنی وہ آپس میں جب ملتے ہیں تو مسکراتے ہیں، ہنستے ہیں، چہرے میں ایک دوسرے کے لیے خوشی ہوتی ہے، استقبال ہوتا ہے۔ اور جب ہم بنو ہاشم کے لوگوں سے ملتے ہیں تو ان کا چہرہ بگڑا ہوا رہتا ہے، چہرے میں خوشی کے آثار نہیں ہوتے بلکہ دشمنی اور ناراضگی کے آثار ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسی بات پر ان کو غصہ آیا تھا، اور آیا کہ کیا معاملہ ہے ان کا، کہ وہ آپس میں تو ان کا ہنسی کا اور دوستی کا سلوک ہے اور ہمارے ساتھ دوسرا رویہ ہے، کیا ہو گیا ہے ان کو؟ فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت عباس کی یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غصہ ہوئے، آپ کو بھی غصہ آیا۔ حتی احمر وجہہ، یہاں تک کہ اتنا غصہ آیا کہ غصے کی وجہ سے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، رگیں پھول گئی، چہرے پر سرخی آ گئی،
لالی آ گئی، اتنا شدید یہ غصہ آیا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا والذی نفسی بیدہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبکم للہ ورسولہ۔ پھر اپنے چچا کو مخاطب کر کے کہا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کسی آدمی کے دل میں ایمان اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تم سے محبت نہ کرے اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ بنو ہاشم سے جو آپ جن کے خاندان سے، جن کی نسل سے آپ ہیں، جو سب آپ کے اہل بیت ہوئے، تو حضرت عباس اور ان کا قبیلہ جو پورا بنو ہاشم ہے، جس میں آل عقیل، آل جعفر اور آپ کے یہ گھر والے سب شامل ہیں، فرماتے ہیں کہ جب تک کوئی شخص تم لوگوں سے اللہ رسول کے واسطے کوئی دنیاوی مقصد نہیں، کوئی دنیاوی غرض نہیں، کوئی اپنے نیچ اوچ خاندان کا لحاظ نہیں، محض اللہ رسول کی خوشی کے لیے، جب تک اے عباس تم سے یعنی بنو ہاشم والوں سے کوئی شخص ایمان محبت نہیں کرے گا، ایمان اس کے دل میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کسی کے دل میں اگر آپ کے چچا کی، آپ کے دیگر چچا کی، آپ کی اولادوں کی، اہل بیت کی گویا محبت نہیں ہے، مطلقاً بنو ہاشم کے جو مسلمان ہیں، ایمان لانے والے لوگ ہیں، ان کی اگر اللہ واسطے محبت نہیں ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یوں سمجھو کہ ابھی دل میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے، اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ بنو ہاشم سے محبت یہ ایمان کی علامت ہے، قرار دی گئی ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کسی آدمی کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ اے بنو ہاشم وہ تم لوگوں سے محبت نہ کرنے لگے اللہ اور اس کے رسول کے واسطے۔ ثم قال، یہ تو پورے قبیلے کے بارے میں فرمایا، پھر خاص اپنے چچا عباس کے بارے میں فرمایا۔ ثم قال، پھر عام لوگوں کو خطاب کر کے کہا ایھا الناس، اے لوگو، من آذا عمی، جس نے میرے چچا کو اذیت پہنچائی، فقد آذانی، تو سمجھو کہ اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ لہذا قریش کے لوگ جو ہمارے چچا کو دیکھ کر یہ رویہ اختیار کرتے ہیں کہ ان کو تکلیف پہنچتی ہے، تو وہ در حقیقت مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں۔ چنانچہ آپ پر بالکل اثر بھی ہوا تھا۔ چچا جس بات کو دیکھ کر غصے میں آئے تھے، جب چچا نے اپنے بھتیجے کو، نبی کو وہ بات بتلائی، تو بے اختیار آپ کے اوپر ان سے بھی زیادہ سخت غصہ طاری ہو گیا، چہرے مبارک سرخ ہو گیا۔ تو یہ اس کی واضح دلیل تھی کہ جو میرے چچا کو اذیت اور تکلیف پہنچائے گا تو یوں سمجھو کہ وہ مجھے اذیت اور تکلیف پہنچا رہا ہے۔ فإنما عم الرجل سنو أبیہ، کیونکہ کسی آدمی کا چچا اس کے باپ کے برابر ہوتا ہے، لہذا چچا کو تکلیف پہنچانے کا مطلب کہ تم نے نبی کے باپ کو تکلیف پہنچائی ہے۔ اس لیے اہل بیت کے افراد میں سے آپ کے چچا اور خاص طور سے ان چچا میں بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا خصوصی مقام ہے، ان سے بھی خصوصی محبت یہ اہل بیت کی محبت میں شامل ہے۔ ان کو اذیت پہنچانا اللہ کے نبی کو اذیت پہنچانا ہے۔ فإنما عم الرجل سنو أبیہ، اور پھر آپ نے ایک عام ضابطہ بنایا، کسی آدمی کا چچا اس کے باپ کے برابر ہوتا ہے، عزت میں، احترام میں، ہر چیز میں باپ کے جو بھائی ہوتے ہیں یعنی چچا کسی انسان کے لیے قابل احترام ہوتے ہیں۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العباس منی وانا منہ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس کے بارے میں فرمایا کہ عباس مجھ سے ہیں، یعنی عباس میرے اہل بیت میں سے ہیں، یا عباس میرے رشتہ دار میں سے ہیں، وانا منہ، اور میں ان کا رشتہ دار ہوں۔ عباس میرے رشتہ دار ہیں اور میں ان کا رشتہ دار، ظاہر ہے وہ آپ کے حقیقی چچا تھے۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للعباس اذا كان غداة الاثنين فأتني انت وولدك حتى ادعو لكم به بدعوة ينفعك الله بها وولدك۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہی سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہما سے کہا اذا كان غداة الاثنين، جب پیر کی صبح ہو، سوموار کی صبح کا جب وقت ہو، فأتنی انت وولدک، تو تم اپنے بیٹوں کو لے کر میرے پاس آنا۔ ان کے بیٹے وہی عبداللہ، جو عبداللہ ابن عباس ہیں، جن کے بارے میں پیچھے آیا تھا کہ اللہ کے نبی نے ان کے لیے علم اور حکمت کی دعا فرمائی تھی۔
تو اپنے چچا سے کہا تھا ایک موقع پر کہ جب پیر کی سوموار کی صبح ہو تو اپنے بیٹے کو لے کر عبداللہ کو لے کر میرے پاس آنا۔ کیوں بلایا تھا؟ حتیٰ ادعو لکم بدعوۃ، کہ میں تمہارے لیے، تمہارے پریوار کے لیے ایسی دعا کروں گا جس کے ذریعے اللہ تم کو اور تمہاری اولاد کو نفع پہنچائے گا۔ جب پیر کی صبح میں آؤ گے تو میں اس وقت تمہارے لیے اے عباس، اے چچا، آپ کے اور آپ کی ذریت کے لیے ایک دعا کروں گا جس سے آپ کو اور آپ کی اولاد کو اللہ فائدہ پہنچائے گا۔ فغدا وغدونا معه، کہہ رہے چنانچہ پیر کی صبح ہوئی اور ہم صبح صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ وَأَلْبَسَنَا كِسَاءَهُ، جب ہم پہنچے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر ہم پر اڑا دی۔ جو چادر آپ کے بدن پر تھی وہ ہمارے والد عباس اور میرے اوپر، یعنی عباس اور ان کی اولاد پر وہ چادر اڑا دی۔ ثم قال، پھر آپ نے یہ دعا فرمائی، جس دعا کا وعدہ کیا تھا وہ دعا فرمائی، اللہم اغفر للعباس وولدہ مغفرۃ ظاہرۃ وباطنہ لا تغادر ذنبا۔ یہ ہر جمعہ کو دوسرے خطبہ کے اندر عموماً یہ دعا پڑھی جاتی ہے، یہ آپ کے چچا عباس اور ان کی اولاد کے بارے میں ہے۔ اے اللہ، آپ مغفرت کیجئے عباس کی اور ان کی اولاد کی، ایسی مغفرت جو ظاہری بھی ہو باطنی بھی ہو، یعنی ظاہری گناہ اور باطنی گناہ ہر اعتبار سے پوری حضرت عباس اور ان کی اولاد کی مغفرت فرما دیجئے۔ لا تغادر ذنبا، ایسی مغفرت جو کسی گناہ کو نہ چھوڑے، مغفرت کرنے کے بعد کوئی بھی گناہ ان کے نام اعمال میں باقی نہ ہو، ایسی پوری کامل مغفرت فرمائیے۔ تو یہ دعا اس موقع پر بلا کر پیر کی صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس اور ان کی اولاد کے لیے فرمائی ہے۔ اور جب آپ نے دعا فرمائی ہے اس کی قبولیت کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس لیے اب اتنے واضح بیان کے بعد، مغفرت کی دعا کر دینے کے بعد، ان کے چچا عباس یا ان کی اولادوں کے بارے میں کسی طرح کے کوئی جو غلطی کی، کوئی سہو کا کوئی عار دلانا، لان و تان کرنا اب بعد والوں کے لیے جائز نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد فرمائے اللہم احفظہ فی ولدہ، اے اللہ آپ ان کی، یعنی عباس کی، میرے چچا کی، ان کی اولاد کے ساتھ حفاظت فرما، یعنی ان کا اکرام کا اور عزت کا معاملہ فرما، ان کی نگہبانی فرما۔ اے اللہ عباس کی، ان کی اولاد کے ساتھ نگہبانی فرما، حفاظت فرما۔ رواہ الترمذی۔ وزاد رزین وجعل الخلافۃ باقیۃ فی عقبہ، اور ایک دوسری روایت میں یہ بھی اضافہ ہے کہ آپ نے یہ بھی دعا فرمائی، وجعل الخلافۃ باقیۃ فی عقبہ، اور اے اللہ ان کی اولاد میں خلافت کو باقی رکھنا، خلافت کو، حکومت کو ان کی اولاد میں باقی رکھنا۔ چنانچہ آپ کی اولاد جو بنو عباسیہ کہلاتے ہیں، ایک طویل سلسلہ چلا ہے جس میں یکے بعد دیگرے خلیفہ ہوئے ہیں۔ تو آپ نے یہ دعا فرمائی تھی، خاص بلا کر اور دن متعین کر کے کہ سوموار کو کی صبح آئیے، میں آپ کے لیے ایک دعا کروں گا جس دعا سے اللہ آپ کو اور آپ کی اولاد کو فائدہ پہنچائے گا۔ وہ یہی دعا تھی، عباس اور ان کی اولاد کے لیے مغفرت کی دعا تھی، اور ان کی نگہبانی کی دعا تھی، اور ان کی اولاد میں خلافت کو باقی رکھنے کی دعا تھی۔ وعنہ رضی اللہ عنہ انہ رأى جبرائیل مرتین ودعا له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتین۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ خود اپنے بارے میں فرما رہے ہیں، عباس کے بیٹے حضرت عبداللہ جن کو مفسر قرآن کہا جاتا ہے، فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت جبرائیل کو 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو صحابہ میں عبداللہ ابن عباس نے 2 مرتبہ دیکھا ہے، اور فرماتے ہیں کہ اور ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ دعا فرمائی ہے۔ علم اور حکمت کی 2 موقع پر ان کے لیے دعا فرمائی ہے۔ اس سے عبداللہ ابن عباس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اور لگاؤ کا پتہ چلتا ہے، اور یہ اہل بیت کے ایک فرد ہیں، اس لیے یہاں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ وعنہ انہ قال دعا لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یؤتینی اللہ الحکمۃ مرتین۔ اس روایت میں فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی دعا فرمائی ہے کہ اللہ مجھے حکمت عطا فرمائے، علم اور حکمت، گہرا علم عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں کہ اس کی میرے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ دعا فرمائی ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال
कान जाफ़र युहिब्बुल मसाकीन। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत जाफ़र रदी अल्लाह अन्हु मिस्कीनों से मोहब्बत करते थे। हज़रत जाफ़र ये जो आपके चचा अबू तालिब के बेटे हज़रत अली के भाई थे, हज़रत जाफ़र इब्न अबी तालिब। अब इनकी फ़जीलत बयान कर रहे हैं, इनका तज़किरा कर रहे हैं। ये भी अहले बैत में से हैं, इनकी औलाद भी अहले बैत में से हैं। फरमाते हैं अबू हुरैरा कि हज़रत जाफ़र रदी अल्लाह अन्हु की खसूसियत ये थी कि वो मिस्कीनों और फ़कीरों से बड़ी मोहब्बत करते थे। वयजलिसु इलैहिम, और मोहब्बत सिर्फ ज़ुबानी दावा नहीं करते थे बल्कि मिस्कीनों के साथ उठते बैठते थे। उनका बैठना फ़कीरों और मिस्कीनों के साथ होता था। वयुहद्दिसुहुम, और उनसे गुफ्तगू करते थे। वयुहद्दिसूनहुम, और मिस्कीन लोग भी उनसे बात करते थे, उनसे गुफ्तगू करते थे। इनका इतना ताल्लुक़ था मिस्कीन और गरीब लोगों से, उनके साथ उठते थे, बैठते थे और उनके ख़यालात रखते थे। इसी बिना पर कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युकन्नीह बिअबिल मसाकीन। मिस्कीनों से इतना मोहब्बत और इतना इनको ताल्लुक़ था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको अबुल मसाकीन कहते थे। अबुल मसाकीन, मिस्कीनों के रखवाले, मिस्कीनों से बिल्कुल लगे रहने वाले, उनकी ज़रूरियात में फ़िक्रमंद रहने वाले। तो जैसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा मस्जिद नबवी के सिहन पर जो मिट्टी का फ़र्श था लेटे हुए थे, आपके जिस्म मुबारक में मिट्टी लग गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और उनको उठाया और मिट्टी लग जाने की वजह से उनको कहा, कुम या अबा तुराब, ए मिट्टी वाले उठो। तो हज़रत अली ने बतौर फ़ख्र के उनको अपने नाम का जुज़ बना लिया, उसी को अपनी कुन्नियत इस्तेमाल करते थे, अबू तुराब। अबू तुराब मिट्टी वाले, कोई बहुत कीमती नाम का लफ्ज़ नहीं है, लेकिन चूँकि अल्लाह के नबी की ज़ुबान से निकला था बतौर मोहब्बत, तो कैसे उसको भूल सकते थे, इसलिए उसको अपने नाम का जुज़ बना लिया और कुन्नियत के तौर पर उसी को इस्तेमाल करते थे। तो जैसे हज़रत अली को आपने अबू तुराब कहा मिट्टी उनके बदन में लगने की वजह से, ऐसे ही उनके भाई जाफ़र को मिस्कीनों से बेपनाह मोहब्बत करने की वजह से उनको आपने अबुल मसाकीन कहा। तो उनकी भी ये कुन्नियत चल पड़ी, अबुल मसाकीन, मिस्कीनों का ख्याल रखने वाले, इसी से मशहूर हो गए। रवाहु तिरमिज़ी वअन्हु रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रअयतु जाफ़रन यतीरु फ़िल जन्नति मअल मलाइका। हज़रत जाफ़र की दूसरी खसूसियत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु को जन्नत में फ़रिश्तों के साथ उड़ते हुए देखा। मैंने इनको देखा कि इनके बाजू हैं और ये जन्नत में फ़रिश्तों के साथ उड़ रहे हैं, इसलिए जन्नत में आपने इनको उड़ते हुए देखा है, दो बाजू इनको देखा है, इसलिए इनको ज़ुल जनाहैन भी कहा जाता है, दो बाजू वाले। तो हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी एक मकाम है, उनके भी मुख्तलिफ़ मवाक़े के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने